والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جی، اس سے پہلے جو ہمارا درس تھا وہ ایک مقدمہ پڑھے اور اشہر مصنفات یعنی مشہور ترین کتابیں اس فن کی وہ دیکھے تھے. اس میں 15 کتابوں کا تذکرہ کیا گیا تھا. آج کا جو ہمارا درس ہے وہ کچھ اہم تعریفات ہیں. کچھ اہم تعریفات بیان کریں گے جس کا تعلق مصطلح الحدیث سے ہے. جب ہم یہ مادہ پڑھیں گے آگے جب جائیں گے تو کچھ اصطلاحات سامنے آئیں گی، اس لیے سب سے پہلے اس کی شروعات سے پہلے ان کی تعریفات جاننا ضروری ہے. اب دیکھیے، ایک لفظ ہے مصطلح. تو یہ مصطلح کیا ہے؟ یہ علم المصطلح کی تعریف کیا ہے؟ تو تعریف اس کی یہاں دی ہوئی ہے پہلے نمبر پہ. علم المصطلح ہوا علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. تو علم مصطلح جو ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کچھ اصول اور قواعد کا جاننا ہے. کچھ اصول اور قواعد کا جاننا جن کے ذریعے سے سند اور متن کی حالتیں معلوم ہوں، قبول اور رد کے اعتبار سے. تو کچھ روایتیں قبول کی جاتی ہیں اور کچھ رد کر دی جاتی ہیں. کچھ حدیثیں لائق اعتماد ہوتی ہیں اور کچھ حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں. تو قبول کرنے کے لائق ہیں یا قبول نہیں کی جائیں گی، رد کر دی جائیں گی، یہ کیسے طے ہوگا؟ سند اور متن کی حالت سے. اور سند اور متن کی حالت کیسے جانی جائے گی؟ یہی علم مصطلح سے. کچھ اصول اور قواعد علماء نے طے کیے ہیں، تو انہی اصول اور قواعد کی بیس پر سند اور متن کی حالت معلوم کی جائے گی اور وہ قبولیت کے لائق ہے یا مردود ہے، رد کر دی جائے گی، یہ طے ہوگا. روایت ضعیف ہے کہ صحیح ہے، حسن ہے، منقطع ہے، متصل ہے، کیا ہے؟ تو اسی اصول سے طے ہوتا ہے اور انہی اصولوں کے جاننے کا نام علم مصطلح ہے. تو اب تعریف سمجھ میں آ گئی کہ ہوا علم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد. ان اصولوں اور قواعد کے جاننے کا نام علم مصطلح ہے جن سے سند اور متن کی حالتیں پہچانی جاتی ہیں قبولیت اور رد کے اعتبار سے. سند اور متن کی حالت جن اصولوں سے جانی جاتی ہے انہی کے جاننے کا نام علم مصطلح ہے. سند اور متن، تو جن اصولوں سے ان کی حالتیں معلوم ہوتی ہیں انہی اصولوں کے جاننے کا نام علم مصطلح ہے. موضوع کیا ہے اس کا؟
مصطلح کا موضوع کیا ہے؟ تو السند والمتن من حیث القبول والرد، سند اور متن قبولیت اور رد کے اعتبار سے سند اور متن یہی عنوان ہے، یہی موضوع ہے۔ ثمرہ کیا ہے؟ فائدہ۔ ہر علم کے پڑھنے کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، تو یہ علم مصطلح پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کہہ رہے ہیں تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث، صحیح کو پہچاننا سقیم میں سے، مریض میں سے تندرست کو جاننا، یعنی جو صحیح ہے کمزور میں سے صحیح کو چھانٹنا، اسے الگ کرنا، من الاحادیث احادیث میں سے، یعنی حدیثوں میں جو صحیح ہیں ان کو چھانٹنا، عام لوگوں میں نہیں کہ جو تندرست ہے اسے نکالنا، کسی چوپائے اور جانور نہیں، بلکہ من الاحادیث، احادیث میں جو صحیح ہیں انہیں الگ کرنا، ان کی تمیز کرنا، کیونکہ حدیثوں میں بہت سی روایتیں ضعیف بھی ہیں، بہت سی ایسی روایتیں ہیں جو ناقابل اعتبار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پہ آئی ہیں لیکن آپ کی جو ہے حدیثوں کے خلاف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں ہے، تو یہ چھانٹنا تمیز کرنا یہی فائدہ ہے۔ اب حکم ہم حدیثوں پر کیسے لگائیں گے؟ اب علماء و محدثین نے کیسے لگایا ہے حدیثوں پر حکم، صحت کا یا ان کی رد کرنے کا؟ اسی علم کی بیس پہ، اس علم کو جانا، اسے طے کیا اور اس کے بعد اسی کے مطابق پرکھ کے ان پر حکم لگایا۔ تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث، یہی فائدہ ہے، ثمرہ ہے اس علم کا، یہ تمییز الصحیح، صحیح روایتوں کو، صحیح حدیثوں کو چھانٹنا، من السقیم کمزور حدیثوں میں سے۔ ایک اصطلاح ہے حدیث، حدیث جو ابھی آ رہا ہے، تو الحدیث یہ کیا ہے؟ حدیث کی تعریف کہتے ہیں سب سے پہلے لغتاً، یعنی لغوی تعریف حدیث کی کیا ہے؟ الحدیث یعنی الجدید، اللباس الحدیث، نیا کپڑا، تو الحدیث یعنی الجدید، یہ لغوی معنی ہو گیا۔ اور وَيُجْمَعُ عَلَى احادیث، اور اس کی جمع آتی ہے احادیث، جمع لاتے ہیں احادیث پر، خلاف قیاس، یعنی یہ جمع جو ہے حدیث کی جمع احادیث ہے، جمع احادیث ہے اور معنی جدید ہے، یہ لغوی ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے حدیث کی؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، کہ جس کی اضافت نبی کی طرف کی گئی ہو، چاہے بات ہو، چاہے کام ہو، چاہے تقریر ہو، چاہے صفت ہو، نبی کی ذات سے صادر ہونے والی ہر چیز، نبی سے منسوب ہر بات اور ہر قول اور ہر تقریر اور ہر خوبی، یہ صفت کہلاتی ہے، وہ حدیث کہلاتی ہے۔ تو حدیث کی اصطلاحی تعریف، لغوی تعریف ہے الجدید، جمع ہے احادیث، اور اصطلاحی تعریف ہے حدیث کی ما اضیف الی النبی، جس کی نسبت نبی کی طرف کی گئی ہو۔
اب چاہے نبی کی بات ہو، چاہے نبی کا کام ہو، چاہے نبی کی تقریر ہو، چاہے نبی کی خوبی ہو، اب وہ چاہے خوبی آپ کی ذاتی خوبی ہو یا آپ کی اخلاقی خوبی ہو، ساری چیزیں حدیث کہلاتی ہیں۔ تو یہ تعریف سب جانتے تھے لگ بھگ، حدیث، اہل الحدیث۔ اچھا، اب آگے جو ہے الخبر ہے 5 نمبر پہ۔ الخبر کیا ہے؟ تو سب سے پہلے لغوی تعریف دیکھتے ہیں اس کی۔ الخبر النبأ، سورۃ النبأ، 30ویں پارے کی پہلی سورت۔ نبا کہتے ہیں خبر کو، اور نبا کی جمع نہیں، حدیث کی جمع، نبا کی جمع انبا ہے، اور خبر کی جمع اخبار ہے۔ تو لغوی تعریف خبر کی یہ ہوئی کہ خبر کا معنی ہے، لغوی معنی النبا، اہم خبر، بڑی خبر، اور خبر کی جمع ہے اخبار۔ نیوز پیپر جو نکلتے ہیں اردو میں انہیں اخبار کہتے ہیں، خبریں وہاں سے ملتی ہیں۔ اچھا، اب اصطلاحی تعریف خبر کی کیا ہے؟ تو اس میں 3 اقوال ہیں، فیہ 3 اقوال، 3 اقوال ہیں اس میں، اور تینوں اقوال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہوا مرادف للحدیث، مرادف یعنی ہم معنی، تو یہ حدیث کا مرادف ہے، پہلی بات ہو گئی، یعنی جو تعریف حدیث کی ہے وہی تعریف خبر کی بھی ہے۔ حدیث کی تعریف تھی جو نبی کی طرف منسوب ہو، من قول او فعل او تقریر او صفہ، تو اس قول کے مطابق خبر کی بھی یہی تعریف ہے، فيما اضيف الى النبی من قول او فعل او تقریر او صفہ۔ حدیث کا مرادف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معنی حدیث کا ہے وہی معنی اصطلاح میں خبر کا بھی ہے، یعنی ان معناہما واحد اصطلاحا، حدیث کا مرادف ہے مطلب یہ کہ ان دونوں کا اصطلاحی معنی ایک ہے، حدیث اور خبر کا معنی ایک ہے، اصطلاحی معنی، لغوی معنی میں فرق ہے۔ اچھا، دوسرا قول کیا ہے؟ مغایر اللہ، یعنی مغایر للحدیث۔ دوسرا قول یہ ہے علماء کا کہ نہیں، حدیث الگ ہے، خبر الگ ہے، مغائر مختلف ہے یہ اس سے، یعنی حدیث سے۔ فالحدیث ما جاء عن النبی والخبر ما جاء عن غیرہ، تو حدیث وہ ہے جو نبی سے آئے، اور خبر وہ ہے جو نبی کے علاوہ سے آئے، صحابی سے آئے، تابعی سے آئے، تو وہ خبر ہے، اور جو نبی سے آئے، نبی سے منسوب ہو کر آئے، وہ حدیث ہے۔ اس تعریف کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کوئی بات یا ان کی کوئی صفت یا خوبی یا ان کا کوئی قول، یہ حدیث نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کو کہیں گے یہ خبر ہے جو ابو بکر سے منسوب ہے، یہ مطلب ہوا۔ تو 2 قول دیکھ لیے، پہلا قول کی حدیث کے مرادف ہے، حدیث کا ہم معنی ہے۔ دوسرا قول یہ کہ نہیں، حدیث سے اس کا معنی الگ ہے۔ کیا الگ ہے؟ فرق کیا ہے؟ جو نبی سے آئے وہ حدیث کہلائے گی، اور جو نبی کے علاوہ سے آئے وہ خبر کہلائے گی۔ اچھا، تیسرا معنی کیا بتایا ہے علماء نے؟ اعم من ہو، کہ خبر حدیث سے زیادہ عام ہے،
اس میں وسعت بہت ہے، یہ عام ہے زیادہ، اور حدیث خاص ہے. یعنی فالحدیث ما جاء عن النبی والخبر ما جاء عنہ او عن غیرہ. حدیث وہ ہے جو نبی سے آئے، اور خبر وہ ہے جو نبی سے آئے اور نبی کے علاوہ سے بھی آئے. تو ظاہر ہے جو نبی سے اور نبی کے علاوہ یعنی سب سے آئے تو وہ خبر کہلائے گی، اور حدیث وہ ہے جو صرف نبی سے آئے. تو صرف نبی سے آئے تو یہ اتنی عام نہیں ہے، لیکن اور جو نبی اور نبی کے علاوہ سب سے آئے وہ زیادہ عام ہے. تو مطلب خبر یہ زیادہ عام ہے. یہ تیسرا قول ہے. پہلا قول ہے وہ مرادف للحدیث، دوسرا قول ہے مغائر للحدیث، اور تیسرا قول ہے اعم من الحدیث. یہ اصطلاحی تعریف میں اتنے اقوال ہیں. اچھا، حدیث ہو گئی، خبر ہو گئی. اب اس کے بعد الاثر، 6 نمبر پہ ہے اثر. یہ بھی آتا ہے اثر، ہم سنتے رہتے ہیں اہل الاثر، اہل الحدیث والاثر. تو اثر کی لغوی تعریف کیا ہے؟ لغتاً بقیت الشیء، یعنی کسی چیز کا بقیہ. ہمارے کپڑے پر گندگی لگی ہے، گندگی تو چلی گئی لیکن اپنا بقیہ، اپنا نشان چھوڑ گئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کا اثر باقی ہے. تو اثر کہتے ہیں بقیت الشیء کو. باپ کا بیٹے پر اثر باقی ہے، جہالت تھی اور جہالت چلی گئی لیکن ابھی کچھ اثر باقی ہے، جاہلیت کی کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں. تو اثر کا مطلب یہ ہوتا ہے بقیت الشیء، یہ لغتاً ہے. اصطلاحی تعریف کیا ہے اثر کی؟ تو اس میں 2 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے ہوا مرادف للحدیث، اثر یہ حدیث کے مرادف ہے، حدیث کا ہم معنی ہے. یعنی ان معناہما واحد اصطلاحا، مطلب یہ کہ ان کا معنی اصطلاحا ایک ہی ہے، ان دونوں کا معنی. اچھا، اب دوسرا قول کیا ہے؟ مغائر اللہ، کہ نہیں، اثر اور حدیث ایک نہیں ہے بلکہ دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ہوا ما اضیف الی الصحابۃ والتابعین من اقوال او افعال، کہ اثر اسے کہتے ہیں جو منسوب ہو صحابہ سے، تابعین سے، اقوال میں سے اور افعال میں سے. یعنی صحابہ اور تابعین کے اقوال و افعال کا نام اثر ہے. یہ فرق ہو گیا گویا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو معنی حدیث کا ہے وہی معنی اثر کا بھی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس میں اور اس میں فرق ہے. اثر وہ ہے جو صحابہ اور تابعین کی طرف منسوب ہو، جبکہ حدیث وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو. اچھا، تو اب حدیث، خبر اور اثر کی تعریف ہو گئی. علم مصطلح کی تعریف، موضوع اور ثمرہ پڑھ لیے. پھر حدیث کی تعریف کیا ہے، خبر کی کیا ہے، اثر کی کیا ہے. حدیث لغتاً جدید کو کہتے ہیں، خبر لغتاً نبا کو کہتے ہیں، اور اثر لغتاً بقیت الشیء کو کہتے ہیں. اور حدیث کی اصطلاحی تعریف جو نبی سے منسوب ہو،
اور خبر کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جو معنی حدیث کا ہے وہی معنی خبر کا ہے. یہ پہلا قول ہو گیا. دوسرا قول ہے کہ دونوں میں فرق ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ خبر حدیث سے زیادہ عام ہے. اثر کی اصطلاحی تعریف میں دو اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ حدیث کے ہم معنی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مغائر اللہ، یعنی حدیث الگ ہے، اثر الگ ہے. حدیث جو نبی سے منسوب ہو اور اثر وہ ہے جو صحابہ اور تابعین سے منسوب ہو. جی آگے کھولیے. اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے تعریف اسناد کی. اسناد لہو معنیان، اس کے دو معنی ہیں اسناد کے. پہلا معنی ہے عزو الحدیث الی قائلہ مسندہ. عزو کہتے ہیں منسوب کرنا، حوالہ دینا. تو حدیث کو، بات کو منسوب کرنا اس کے کہنے والے کی طرف، یہ بتانا کہ کس نے کہا ہے. سوال آتا ہے امتحانوں میں، کس نے کس سے کہا. تو کس نے کہا یہ بتانا اسناد کہلاتا ہے. قائل کون ہے اس بات کا، یہ طے کرنا اسناد ہے. پہلا قول یہ ہو گیا اسناد کی تعریف میں، عزو الحدیث الی قائلہ مسندہ. سند کے ساتھ کہنے والے کی طرف بات کو منسوب کرنا اسناد کہلاتا ہے. دوسرا قول کیا ہے اسناد کی تعریف میں؟ سلسلۃ الرجال، لوگوں کی کڑیاں ہیں، لوگوں کا سلسلہ ہے. ایک بات کہی ہے میں نے اور ڈائریکٹ آپ نے نہیں سنی ہے. میں نے ایک بات کہی، مجھ سے شیخ واجد صاحب نے سنی، ان سے شیخ عبدالعلیم نے سنا، اور پھر ان سے آپ لوگوں نے سنا. تو یہ اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الرجال. یہ آدمیوں کی کڑیاں ہیں، کس سے کس ہوتے ہوئے کیسے کیسے بات گئی ہے، تو اس کو سلسلہ کہا جاتا ہے، سلسلۃ الرجال. تو دوسرا قول ہے اسناد کہتے ہیں لوگوں کے سلسلے کو، لوگوں کی کڑیوں کو، الموصلہ للمتن، جو کڑی متن تک لے جاتی ہے. یہ کڑیاں ہیں، یہ سلسلے، یہ رابطے متن تک پہنچاتے ہیں. متن یعنی اصل بات تک. فلاں نے سنا فلاں سے، فلاں نے سنا فلاں سے، فلاں نے سنا فلاں سے. یہ جب تک چلتا رہے گا فلاں فلاں فلاں، تو یہ گویا کی سلسلہ ہے. ابھی یہ متن نہیں ہے. اور یہی سلسلہ، یہی لوگوں کی کڑی متن تک لے جا کے پہنچا دیتی. یعنی کیا کہا؟ تو اسناد کہتے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ عزو الحدیث کا نام ہے، عزو الحدیث الی قائلہ. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ سلسلۃ الرجال کا نام ہے. اسناد سلسلۃ الرجال کو کہتے ہیں، الموصلہ للمتن، جو متن تک پہنچاتا ہے. وہوا بہذا المعنی مرادف للسند، اور اس معنی کے لحاظ سے یہ یعنی اسناد سند کا ہم معنی ہے. سند الگ ہے، اسناد الگ ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس تعریف کے لحاظ سے اسناد اور سند میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں وہی ہیں. اس لیے کہ سند سلسلۃ الرجال کو کہتے ہیں. تو اگر اسناد بھی سلسلۃ الرجال کا نام ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اسناد اور سند ہم معنی ہے، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے.
لیکن اگر پہلا معنی مراد لیتے ہیں کہ عزو الحدیث الی قائلہ، تو یہ عمل ہوا، یعنی حدیث کی نسبت اس کے کہنے والے کی طرف کرنا۔ بہرحال اسناد کی دو تعریف ہوئی۔ پہلی تعریف یہ ہے عزو الحدیث الی قائلہ مسندہ، اور دوسری تعریف ہے سلسلۃ الرجال الموصلہ للمتن۔ آٹھویں چیز جس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یا آٹھویں نمبر کا مسئلہ، السند۔ سند یہ ہم سب جانتے تھے، سند کیا ہے لغتاً؟ المعتمد، جس پر بھروسہ کیا جائے، جس پر اعتماد کیا جائے۔ اگر کہنے والا صحیح نہیں ہے تو اس کی بات پر اعتماد نہیں ہوتا ہے، جھوٹے آدمی کی بات پر اعتماد نہیں کوئی کرتا ہے۔ تو سند لغتاً کہتے ہیں المعتمد کو، یعنی جس پر اعتماد ہو۔ وسمیٰ کذالک، اور اس کا نام معتمد رکھا گیا ہے یا سند رکھا گیا ہے، کیوں؟ لأن الحدیث یستند الیہ، و لأن الحدیث یستند الیہ، اس لیے کہ حدیث کو اسی پر منحصر ہوتی ہے، حدیث اسی پر منحصر ہوتی ہے، اسی کی محتاج ہوتی ہے، اسی پر اس کا بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے۔ وہی اعتماد علیہ، اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے، اسی پر بھروسہ ہوتا ہے۔ یعنی سند اگر صحیح ہے تو اعتماد ہے، اور اگر سند صحیح نہیں ہے تو بھروسہ نہیں ہے۔ لہذا لغتاً سند کو معتمد کہتے ہیں۔ اور اصطلاحاً اس کی تعریف کیا ہے سند کی؟ سلسلۃ الرجال الموصلہ للمتن، آدمیوں کی کڑی جو متن تک لے جاتی ہے۔ اچھا، پھر متن کا کیا معنی ہے؟ متن کی کیا تعریف ہے؟ تو کہتے ہیں متن لغتاً ما طلب وارتفع من الارض، جو سخت ہو اور ابھری ہوئی ہو زمین میں سے، یعنی زمین کا سخت اور ابھرا ہوا حصہ متن کہلاتا ہے۔ ہماری جو پیٹھ ہے یا اونٹ وغیرہ کی پیٹھ ہے جو ابھری ہوتی ہے، جس پر لوگ بیٹھتے ہیں، وہ متن کہلاتی ہے۔ لغتاً یا لغت میں متن کہتے ہیں ابھری ہوئی اور سخت زمین کو۔ زمین ہر جگہ ہموار نہیں ہوتی ہے، کہیں زمین ابھری ہوتی ہے، کہیں زمین نرم ہوتی ہے، کہیں سخت ہوتی ہے۔ تو اگر زمین سخت ہو اور ذرا ابھری ہوئی ہو تو لغت میں اسے متن کہتے ہیں۔ اور اصطلاحاً کیا ہے؟ ما ينتہی الیہ السند من الکلام، جہاں ما ينتہی الیہ السند، جہاں سند ختم ہو جاتی ہے۔ تو جہاں سند ختم ہوتی ہے کلام میں سے، تو وہ جو ہے متن ہے۔ سند جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے متن کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو جیسے کوئی کہے ان ابی ہریرہ، نہیں، ان سفیان، کیا ہے، ان ابن شہاب الزہری عن ابن عیینہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما یا انما الاعمال بالنیات، ایک سند، ایک حدیث لے لیں سند کے ساتھ، جیسے حضرت عمر والی روایت ہے۔ تو اب یہ جہاں تک آدمیوں کا ذکر ہے، ان تو یہ سب متن ہے، اور انما الاعمال بالنیات، تو انما الاعمال بالنیات یہ متن ہے، اور انسانوں کی جو کڑیاں ہیں وہ سب سند ہے۔ تو حدیث میں جو دو اہم ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ پہلا سند ہے اور پھر دوسرا متن ہے۔ اصل بات
अब इन्नमल अमालु बिन्नियात ये मतन, ये नबी की बात है, यह नबी की हदीस है। और इससे पहले जो आदमियों का तस्करा हुआ कि फलां ने फलां से रिवायत किया, फलां ने फलां से सुना, और उसके बाद नबी तक बात पहुंच जाती है, तो ये मतन है। तो मा यंतही इलैहि सनद, मतन कहते हैं जहां सनद खत्म होती है इस्तिलाहन, और लुगतन उभरी हुई जमीन को कहते हैं। मुस्नद क्या है? तो मुस्नद, मुस्नद नून के फतेह के साथ है। लुगतन ये इसमें मफऊल है, असनदा से मफऊल है मुस्नद। एक होता है मुस्निद, ये इसमें फाइल है, और मुस्नद ये इसमें मफऊल है। मिन असनद शैइ इलैह, असनद शैइ इलैह यानी किसी चीज को उसकी तरफ मंसूब करना, बेमाना अज़ाहु व नसबहु इलैह। असनद शैइ, अगर कोई बोले कि मैं असनद शैअ, यानी चीज को उस आदमी ने मंसूब किया, यानी उसकी तरफ निस्बत की। असनदा इलैह, असनदतु इलैह, मैंने उसकी तरफ निस्बत किया, मैंने उसकी तरफ मंसूब किया, ये माना है। तो लुगतन कहते हैं ये मफऊल है असनदा से, और असनदा का माना है अज़ा, नसबा, मंसूब करना। इस्तिलाही तारीफ क्या है मुस्नद की? कहते हैं इसके तीन मानी। पहला माना कुल्लु किताबिन जुमिअ फीहि मरवियात कुल्ली सहाबिय्यिन अला हिदा। अलाहिदा, उर्दू में अलाहिदा एक साथ लिखते हैं, देखो यहाँ अलाहिदा मिला के लिखा हुआ है। अलाहिदा का माना अलाहिदा है, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हिदा का क्या मतलब है, बल्कि वो अलाहिदा है। अलाहिदा यानी अलग जुदा। कुल्लु किताबिन, हर वो किताब मुस्नद है, जुमिया फीही मरवियात कुल्ली सहाबिय्यिन अलाहिदा, जिसमें हर सहाबी की मरवियात को अलाहिदा जिक्र किया गया हो। अबू हुरैरा से जितनी मरवियात हैं वो उनके साथ जिक्र कर दी जाएं, इब्ने उमर की जितनी रिवायतें हैं वो अलग जिक्र कर दी जाएं, आयशा रजी अल्लाह अन्हा की जो रिवायतें हैं उनको अलग जिक्र कर दिया जाए। तो जिस किताब में इन्हें अलग अलग जिक्र किया जाएगा उसे मुस्नद कहेंगे। अच्छा, दूसरी तारीफ क्या है? अल हदीसुल मरफू अल मुत्तसिल सनदन, मरफू और मुत्तसिल हदीस को मुस्नद कहते हैं। यानी गोया कि मरफू हदीस और मुस्नद हदीस दोनों एक हैं। जो मरफू और मुत्तसिल हो उसे कहते हैं मुस्नद। तीसरी तारीफ क्या है? तीसरा माना क्या है? युरादु बिही अस्सनद, इससे मुराद सनद है। फयकूनु बिहादल माना मसदरन मीमिया, तो इस माने में या इस एतबार से, इस माने के एतबार से वो मीम जो मुस्नद में मीम है वो मसदर मीमी होगा। मुस्नद में जो मीम है वो मसदर मीमी है। अगर मुस्नद सनद के माने में है तो ये मीम कैसा है? मीम मसदर मीमी है। तीन कौल हो गया मुस्नद में। पहली तारीफ या पहला कौल यह है कि हर वो किताब मुस्नद है जिसमें अलाहिदा तौर पर सहाबी की रिवायत जिक्र की गई हो। और दूसरी तारीफ है कि मरफू और मुत्तसिल हदीस को मुस्नद कहते हैं। और तीसरी तारीफ यह है कि ये सनद के माने में है, इससे मुराद सनद है। सनद की तारीफ हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से ये तिल का अशरतुन कामिला 10 हो गया। 10 पॉइंट, कुछ ज्यादा ना हो जाए। आप लोगों को तारीफ याद करनी है, समझनी है इसको। अब इसी पर इक्तफा करते हैं। कोई सवाल हो तो सवाल कीजिए। यहाँ कोई मेरा सवाल